بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور مقصد بھی بتا دیا، اور ہر ایک انسان اپنے اپنے مقصد کو جانتا ہے، اور اسی مقصد کو جانتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنا ہے۔ ہم سب ویڈیو کے ذریعے سے بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، اور دل میں ارادہ بنتا ہے کہ عمل کریں، لیکن شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے اور پھر ہمیں بھلا کر کے دوسرے راستے طرف لے جاتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کے آیت کریمہ کی طرح ہم سب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے لیے فرمایا تو پھر ہم سب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جہنم کیا بھیانک اور خطرناک جگہ ہے، جس جگہ کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور قیامت کے دن جو معاملہ اور جو سختیاں ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سختی اور اس وقت سے بھی پناہ مانگنا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیونکہ وہ جو جگہ ہے اور وہ جو گھڑی ہے، اس گھڑی کو ہم سب برداشت سے باہر ہے۔ وہ گھڑی ہم سب کے برداشت سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 کے اندر یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ہم سب دھیان سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر ایمان کو نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے غیر ایمان کو نہیں کہا ہے، بلکہ ایمان والوں کو کہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ خود بھی بچنا ہے
اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ کہاں سے بچانا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نار کہا جاتا ہے عام طور پر جہنم کو، اس لیے کہ وہاں آگ بھی ہے، جہنم کے اندر آگ بھی ہے، اس لیے جہنم کو نار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آگ سے بچو، خود بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بے فکر رہتے ہیں، ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے بال بچے بے نمازی ہیں، ماں باپ بے نمازی ہیں، بھائی بہن اڑوس پڑوس کے لوگ بے نمازی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے۔ اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ خود جب نماز پڑھتے ہیں تو جو نمازی کے ماتحت لوگ ہیں ان کو نمازی ضرور بنانا چاہیے تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھ کے آیا ہے، نماز پڑھتا تھا یا نہیں۔ اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال بھی درست ہو سکتے ہیں، اور اگر نماز میں گڑبڑی ہے تو آگے کے معاملات بھی گڑبڑ ہوں گے۔ اسی لیے ہم سب اپنے گھر والوں کو نماز ضرور پڑھوائیں، ایک فکر کے ساتھ، ایک کڑھن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، ایک فکر لاحق ہونی چاہیے دلوں میں کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ اپنی ماں سے کہنا چاہیے، اپنی بہن سے بھی کہنا چاہیے نماز پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ اور نماز جب پڑھیں گے تو انسان بقیہ اعمال کو بھی سنوار لیں گے اور اچھے کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کوئی آسان جگہ نہیں ہے اور کوئی چلتے پھرتے گھر نہیں ہے۔ جہنم کے اندر دیوار ہے، اور وہ جو چہار دیواری ہے، چہار دیواری، اس چہار دیواری کہ جو موٹائی ہے دیوار کے وہ 40 سال کی مسافت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 40 سال جانے میں جتنا دور لگے، جانے میں جتنے دیر لگیں گے اور جتنی دوری ہے 40 سال کی مسافت، اتنی موٹی جہنم کی دیوار ہے۔ اب اندازہ لگائیے کون وہاں سے بھاگ سکتا ہے۔ اور پھر نیچے ہے جہنم، کیا ہے؟ نیچے ہے، کوئی اٹھ بھی نہیں سکتا، سیڑھیاں لگی ہوئی نہیں ہے کہ اٹھ کر کے بھاگ جائیں۔ اور فرشتے وہاں اتنے طاقتور ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا قرآن کریم سے کہ ایک فرشتے کے اندر کتنی طاقتیں ہیں۔ تو جہنم کے اندر، جہنم سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، پناہ بھی مانگنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر 2574 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے ایک گردن نکلے گی، گردن جہنم سے نکلے گی، اور اس کی 2 آنکھ ہوں گی جن سے وہ دیکھیں گی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی، اور یہ کہے گی کہ مجھے 3 شخص پر مسلط کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ 3 شخص پر کیا ہے؟ مقرر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر سرکش ظالم، یعنی جو ظلم کرتا ہے، شرکش ہے، بدمعاش ہے، اس ظالم پر مسلط کیا گیا ہے۔
دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو مجسمہ بناتا ہے، بت بناتا ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے، بت بناتا ہے، بتوں کو تراشتا ہے اور پھر مجسمہ بنا کر کے بیچتا ہے، بت بناتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگوں پر اس کو جہنم کو مقرر کیا ہے عذاب دینے کے لیے، تو اتنے سخت ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے تو جہنم کے اندر کافروں کے چمڑے جہنم میں کتنے موٹے ہوں گے؟ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کافروں کے داڑھ احد پہاڑ جیسے اتنے اونچائی اور اتنے بڑے ہوں گے، ان کے داڑھ احد پہاڑ جیسے ہوں گے، اور ان کی ران بیضا جیسے ہوں گے، بیضا پہاڑ، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ جتنے دوری ہے اتنا فاصلہ پر ان کی جگہ ہوں گے بیٹھنے کے، اتنے موٹے، اور ان کے چمڑے 42 گز موٹا ہوگا، اس کا چمڑا کیا ہے 42 گز موٹا ہوگا۔ اتنے خطرناک کافروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تو جہنم میں اور حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی ہے حدیث، جہنم کا بیان ہے کہ جہنم کے اندر جہنمی آدمی جہنم میں جائیں گے تو وہاں ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ ہے جسے سعود کہا جاتا ہے، سعود پہاڑ۔ وہ پہاڑ اتنے اونچائی پر ہے کہ 40 سال اس پہاڑ کو چڑھنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے، اور 40 سال اترنے میں بھی لگ جائیں گے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، ان کی یہ سزا ہے۔ اور جہنم کے اندر فرشتے کی طاقت، اور فرشتوں کو جہنم میں جو فرشتے ہیں اس فرشتے کو زبانیہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ ظاہر سے بات ہے، ایندھن کہا جاتا ہے سلگان کو، جلاون کو ایندھن کہا جاتا ہے۔ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہے، اب اس آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان کو ڈالا جائے گا، اور انسان جب وہاں جہنم میں جائے گا تو جہنم اور بھڑکے گی، جہنم کی آگ اور بھڑکے گی، اور پھر انسان اور پتھر کو، کیونکہ عام طور پر دیکھتے ہوں گے آپ کہ دنیا کے اندر کتنے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ پتھروں کو پوجتے ہیں، اسی لیے پتھر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پتھر بھی سلگان بنے گا۔ لکڑیاں دیکھتے ہیں کہ ہم چولہے میں لکڑی پر لکڑیاں ڈالتے جاتے ہیں، تو لکڑیوں کے ڈالنے کی وجہ سے سلگان بنتا ہے، اور پھر آگ جو ہے کیا ہے تیار ہوتی ہے۔ اور ہم سب اندازہ لگائیے اس بات پر کہ ماچس کی تیلی، ایک تیلی سے ہزاروں پیڑ پودے ختم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور ایک درخت سے ہزاروں تلیاں تیار ہوتی ہے، ماچس کی تلیاں۔ اسی طرح جب پرندہ دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے تو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اور اسی طرح جب مر جاتی ہے چڑیاں تو پرندے مر جاتے ہیں، تو پھر کیڑے مکوڑے اس پرندے کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب دنیا کے اندر رہتا ہے تو انسان مٹی سے نکلے ہوئے ہرے بھرے غذائیں کھاتے رہتے ہیں، اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ مٹی انسان کو کھا جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں ڈر ڈر کر کے دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ آج کا دور اتنا پرفتن اور خطرناک دور ہے کہ ایک آدمی اگر گڈھا میں گر رہا ہے تو سہارا دینے کے لیے اس کو کوئی اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، بلکہ گرنے والے کو اگر ایک پیر گڈھا میں ہے تو دوسرا پیر بھی گڈھا میں دھکا مار کر کے گرا دیا جاتا ہے۔ ایسا دور ہے، کوئی کسی کی کامیابی نہیں چاہتا ہے آج کے دور میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو مشاہدہ ہوگا اڑوس میں، پڑوس میں، گھر والوں میں، رشتہ داری میں۔ اسی لیے آج سب سے ہوشیار آدمی وہ آدمی ہے جو دنیا میں رہ کر کے نیکیاں اپنے دماغ سے نیکیاں بٹور رہا ہے اور قرآن حدیث پر بھرپور عمل کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس پر یعنی جہنم پر، علیہا اس پر یعنی جہنم پر، ملائکۃ فرشتے ہیں، وہاں فرشتے ہیں۔ جہنم کے اوپر کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ کیسے فرشتے ہیں؟ غلاظ، سخت دل والے، نرم دل والے نہیں، رحم دل والے نہیں، سخت دل والے ہیں۔ غلاظ شداد، زور آور ہے، مضبوط ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس کام کے لیے کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ایک فرشتہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک بار میں 70,000 جہنمیوں کو ایک بار میں پھینک دے گا۔ اتنا پاور جو ہے کیا ہے، اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے۔ ایک فرشتہ 70,000 جہنمیوں کو ایک بار میں پھینک دے گا جہنم کے اندر۔ اب وہاں کتنے فرشتے ہیں اور کتنے جو ہے کیا جہنم میں لوگ جائیں گے وہ جو ہے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو اور پھر فرشتوں کو رحم کیوں نہیں آئے گا؟ تو یہ بات بھی سن لیجئے کہ جہنم میں فرشتوں کو رحم کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے غضب سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتہ کیا ہے؟ اللہ کے غضب سے پیدا ہوا ہے، وہ رحم نہیں کرے گا، حکم ہوگا جو وہ کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جس چیز کا حکم ملے گا اس کو وہ اسے کر گزرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون، بنائے ہوئے قانون پر بھرپور عمل کرنا چاہیے، رسول اللہ کی تعلیم پر بھرپور عمل کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے بال بچے کے فکر کرتے ہیں کہ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیسے دو پیسہ آئے گا، اپنی بیوی بال بچوں کو پرورش کرے گا، یہ فکر ہم ضرور کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا، میرا بچہ مر جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ وہاں جا کر کے کیا حساب دے گا، کیا تعلیم دنیا کے اندر پائی ہے اور کیا اس نے دنیا کے اندر کر کے گیا ہے، کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فکر اس بات کے دلانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، اور قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے ہم شروع ہی سے اس کے پیچھے لگے رہیں، تاکہ یہ ہو کہ کل قیامت کا دن حساب و کتاب ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو، نہ اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ کیا ہے مسلمان کے بچے جہنم میں چلے جائے، مسلمان کہ یہ کیا بھائی بہن اور مسلمان کے ماں باپ کہیں جہنم میں نہ چلے جائے۔ اس لیے ہم سب جو کیا ہے اپنے گھر میں خوب کوشش کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور صوم و صلات، نماز کا بالکل پابند ہو جائیں۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ قانون اللہ نے بنایا ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کوئی دنیائی قانون نہیں ہے، یہ
قانون وہ قانون ہے جو عرش پر بنتا ہے اور فرش پر یعنی مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتا ہے، وہ قانون ہے۔ اس قانون کے جو کیا ہے حفاظت انسانوں کے ذمہ ضروری ہے، لازم ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جو حضرات ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور یہ کیا ہے اللہ کے واسطے دھیان سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کون سی بات ایسی ہے جو زبان سے نکلی ہوئی ہو اور وہ آپ کے دل میں اثر کر جائے اور پھر آپ کی زندگی بدل جائے، آپ نیک کام کرنے میں لگ جائیں، برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہ آج کے دور میں اب دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے انسان گمراہی کی طرف تو لے جا رہے ہیں، لیکن بھلائی کی طرف بتانے والا اور بھلائی کی طرف لے جانے والے بہت کم انسان ہیں اور بہت کم لوگ ملیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔